رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بھی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے